ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشائخ زمرته وجميع ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث ولم يفسق فجزاؤه إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولنا جدنا وعن جدنا صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، تربیتی نشست و عنوان سے جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے گزشتہ 15-20 سال سے اس میں تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے اور سلوک کی لائن سے بیان ہوتا ہے. لیکن چونکہ حج سے واپسی تھی اور ہمارے متمنا حافظ عبدالرحمٰن جو ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، تھوڑا مزاج کے ضدی آدمی ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ جمشید جوہر صاحب بھی آ جائے اور مفتی سیف اللہ صاحب بھی آ جائے اور مولانا حیدر رضا صاحب بھی آ جائے اور بھی بہت سے علماء سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. شکر ہے خدا کا جو ہی ہے 5-7 نہیں آئے ورنہ فجر پر جلسہ ہو جائے. یہ تربیتی نشست و عنوان جو مجلس ہوتی ہے اس میں یہ سب نہیں ہوتا. لیکن چونکہ حج سے واپسی تھی اور عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی ضد تھی کہ اس موقع پر کچھ ہو جائے اور بہت اچھا ہوا، فیصلہ انہوں نے اچھا کیا. اس وجہ سے طبیعت میری اتنی خراب ہے اور اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہے کہ اس لائق ہی نہیں کہ ہم کچھ بات کر سکیں. حج میں یہ ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بنارس رہتے ہیں تو 10 قدم میں مسجد ہے، 15 قدم میں گھر ہے. کہیں سفر بھی کرتے ہیں تو کہیں چلنا ولنا نہیں پڑتا ہے. لیکن حج کے ایام میں 7 تاریخ کی شام سے لے کر اور 12 کی صبح تک صرف چلنا پڑا. 3 کلومیٹر، کہیں 4 کلومیٹر، کہیں 5 کلومیٹر. اور اس میں بھی ہیل، کہیں دھکا لگ گیا، کسی کا پیر پڑ گیا، چپل پیر پر ہمارے کچھ ہو گیا. اس طریقے سے ایک تکلیف سی، پیر میں زخم بھی ہو گیا اور آواز تو اتنی بیٹھ گئی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ بول بھی سکیں گے کہ نہیں. بخار کی حالت میں تقریباً 12 گھنٹے ہوائی اڈے پر بیٹھے رہے اور اس کے بعد پہنچے. صبح ہوتے ہوتے بنارس پہنچے. اتنا مجمع تھا ہوائی اڈے پر، اتنا مجمع تھا کہ باہر
کسی طریقے سے لوگوں نے نکالا. اب چونکہ حج بدل کے مسائل سخت ہیں، اس میں ایک آخری حکم یہ ہے کہ حج کو شروع کیا جائے عامر کے گھر سے اور ختم کیا جائے. تو میں نے سوچا جلد از جلد فراغت ہو جائے تو پھر ہم تھوڑا آرام کریں. اسی وجہ سے طے شدہ نظام کے مطابق ہماری حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو مبرور فرمائے اور مرحوم مشتاق احمد صاحب جن کی طرف سے ہم نے حج بدل کیا، اللہ ان کے حق میں اس حج کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے. ہماری تقریر کے 2-3 حصے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ بات اپنی ختم کر لیں گے. 3 حصے ہیں تو خوب غور سے سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پہلا حصہ تقریر کا ہے، اس کا نام ہے روداد سفر. دوسرا حصہ تقریر کا ہے تأثرات سفر. تیسرا حصہ ہے تجربات سفر. یہ 3 حصے ہیں ہماری تقریر کے، اور میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی اور میں بڑے ادب بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا جن کو دلوں میں یہ تمنا ہے کہ مجھے حج کرنا چاہیے، حج کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو وہاں پہنچا دے، وہ تمام لوگ ہماری اس بات کو سنیں. اب کیونکہ عنوان اس قسم کا رکھ دیا ہے تو اس لیے اسی لائن سے بات کہتے ہیں اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ پورے غور سے اطمینان سے سن لیں. 20-25 منٹ میں ہماری بات انشاءاللہ کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے فضائل، ایک ہے مسائل، ایک ہے رضائل. خوب غور سے سنیے گا، بات جلدی سمجھ میں آئے. حج کے ایک ہے فضائل، ایک ہے حج کے مسائل، ایک ہے حج کے رضائل. حج کے فضائل حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور ایام حج میں اس نے کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آیا، کسی نے اگر کچھ سخت جملہ کہہ دیا صبر کر لیا، کسی نے دھکا دے دیا دھکا کھا لیا دھکا نہیں لیا، کچھ اگر ضائع ہو گیا کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا جزا فضا نہیں کیا، صبر کیا. اور اس نے ایام حج میں احرام باندھنے کے بعد سے اس نے کوئی گندا کام نہیں کیا، مثلاً گالی نہیں کیا، کسی کو بدکاری نہیں کیا، کسی عورت پر نظر نہیں ڈالا، تو اس کی جزا صرف جنت اور صرف جنت. یہ اس کی فضیلت. سبحان اللہ. اللہ کے رسول ہمارے آقا مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار کہیے سب صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور حالت احرام میں اس نے کوئی گندا کام نہیں کیا، وہ اتنا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے کسی بچے کو ابھی جنم دیا. سبحان اللہ. اس کی دعا مبرور مقبول ہوتی ہے، اس کی تمنا پوری ہوتی ہے. جو وہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو وہ خواہش کرتا ہے وہ خواہش اللہ اس کی پوری کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے. پسینہ ہو رہا ہے اس کو لوٹ جلدی پہنا ہونا دیا جیسے ہم لوگ کو دلہن ہمیں شادی ہونے والی ہے. وہ لبادہ کہ ہم عادی نہیں ہے پہنا دیا لوگ بڑا بڑھاوے میں دلہن لے لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا، ہماری بات سنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. یہ تو فضائل ہے. اور مقام کیسا ہے، جگہ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے نام میں سبحان اللہ کا، ان کے شعر میں سبحان اللہ. قرآن بتا سبحان اللہ نہیں. کیوں؟ قرآن کی عظمت دل میں نہیں، اس لیے نا قرآن کی عظمت دل میں نہیں. اس نے کہلوایا تو آپ نے کہا، یہ چپ رہے تو بھی آپ نے کہا. اللہ کا کلام سنا تو سبحان اللہ نہیں. سبحان اللہ. اس سے بدلتا ایمان کی کمزوری. اور ایک اور بات جس کو امام غزالی نے لکھا ہے وہ یہ کہ مخلوق کا کلام داد چاہتا ہے اور خالق کا کلام داد نہیں چاہتا ہے. خالق کا کلام عمل چاہتا ہے.
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بابرکت جگہ ہے، اور غور سے سنیے گا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ہدی للعالمین، اور ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ فی آیات بینات، وہاں پر کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس زمانے میں کرسی نہیں تھی، سیڑھی نہیں تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کا انتخاب کیا اور اس پتھر پر پیر رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو جنت سے بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام گانا اور مٹی دیتے تھے، وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتے تھے۔ جو بیت اللہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی اوپر ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک کے نشان اتنے واضح، اتنے کھلے ہوئے کہ 2735 سال ہو گیا ہے، اب تک نشان نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ معمول ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ قاتل قتل کر کے، زانی زنا کر کے، چور چوری کر کے اگر حرم میں داخل ہو جائے، زانی کو سزا نہیں دے سکتے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، قاتل کو مار نہیں سکتے، اس کو حدود حرم سے نکالا جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ اتنی معمول جگہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں شرط لگایا اللہ نے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کا حج کریں، وہ شخص کرے جس کے پاس استطاعت ہو، صحت ہو، عقل درست ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، راستہ معمول ہو، اتنے پیسے ہوں کہ حج کر کے آئے اور جائے، وہاں بھیک نہ مانگنا پڑے، اور گھر والوں کا ایسا انتظام کر کے جائے کہ ان کی موجودگی میں ان کو احساس نہ ہو کہ ہمارا سرپرست ہو کر بھی نہیں، اور جو حج کی فرضیت کا انکار کر دے گا وہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں سے غنی ہے، پوری کائنات کے انسان اگر اللہ کی عبادت ترک کر دے تو خدا کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں، اور ساری دنیا کے انسان اللہ کے ماننے والے ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کوئی بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہے۔ کتابوں میں عجیب و غریب باتیں کی لکھا ہوا ہے کہ جب بیت اللہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، یا ابراہیم کھڑے ہو کر اعلان کرو، قد اتخذ اللہ بیتا فحجوا، اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ کمزور سی آواز، نازک سی آواز، یہ بات یہاں ایک مسئلہ ہے جو متفق علیہ اہل سنت والجماعت کہ ہر نبی کی آواز بڑی حسین ہے، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوتا، نبی میں کسی بھی نبی میں جسمانی عیب نہیں ہوتا، سر سے لے کے پیر تک اس کے ہر اعضا، ہر جوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی سلامتی اور ایسا حسن رکھتے ہیں کہ کوئی تانا نہ دے سکے کہ یہ کانا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، ٹیڑھا ہے، کالا ہے، عیب نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبی کو اس زمانے کے اشرف خاندان میں پیدا کرتا ہے، اور خوبصورت آواز، بلند آواز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت جہری و صوت تھے، بڑی زبردست آواز تھی، لیکن آواز میں ترنم تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز میں ان کی نزاکت تھی لیکن ترنم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز کے ان کے اندر ترنم تھا اور آواز کے اندر ان کے غنا تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز میں جہر تھا، بلندی تھی لیکن غنا تھا۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ حسن اور جادو رکھا تھا کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چرند و پرند اور فرشتے اور ملائکہ
چھوٹی سی آواز، اتنا بڑا عالم، کون میری آواز سنے گا؟ یہاں تو کوئی آدمی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صفا پہاڑی پر، ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور چڑھ کر کے تم یہ بات کہو پوری دنیا کے انسانوں کو اور جو پیدا ہونے والے ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں، عالم ارواح میں جو روحیں ہیں، ان سب تک تمہاری آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس قد اتخذ اللہ بینکم الحج، اے لوگوں اللہ نے گھر بنا دیا ہے، حج کرو۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں اتنا درد اور آواز میں اس قدر بلندی اور آواز میں اس قدر جہر پیدا کیا کہ دنیا کے ہر انسان نے نہیں بلکہ عالم ارواح میں جو روحیں تھی انہوں نے بھی سنا، اور جنہوں نے لبیک جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ ان کو حج کے لیے حاضری اور عمرے کے لیے حاضری نصیب ہوئی۔ کسی نے 1 مرتبہ کہا، کسی نے 60 مرتبہ کہا، کسی نے 100 مرتبہ کہا، کسی نے 70 مرتبہ کہا، کسی نے 10 مرتبہ کہا، اتنی ہی مرتبہ اس کو وہاں حاضری نصیب ہوئی۔ ہمارے حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے 65 مرتبہ کہا، تم کو 65 حج نصیب ہوا، 65 مرتبہ، الحمدللہ 65۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 مرتبہ کہا، ان کو 40 حج نصیب ہوئے۔ ابھی اسی حرم میں، ابھی اسی سفر میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اسی بزرگ سے میری ملاقات، عارف باللہ صاحب خدمت گزرے جو مدینہ پاک کی باطنی خدمت پر معمول ہے۔ اللہ کا 2 نظام ہے، ایک نظام علماء کا جو مدارس چلا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، خانقاہیں چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، ایک اللہ کا نظام اولیاء کرام کا ہے جو خدمت کرتے ہیں، اقتدار بدلنا، حکومتیں بدلنا، کس کو کہاں سیٹ کرنا ہے، اندر کی حکومت جس کو تکوین عالم تکوینیات کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ، ان سے میری ملاقات میں نے پوچھا کہ کتنے دن سے آپ یہاں آئے؟ کہنے لگے میری ڈیوٹی تھی یہاں 65 سال سے۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے آپ؟ کہنے لگے 105 سال۔ میں نے کہا حج کتنے کیے؟ کہا 92 حج کیے۔ اور خاص بات کا بتایا کہ سارے حج پیدل کیے، سارے حج پیدل۔ ایسے بھی اللہ کے تو ایک حج کے فضائل ہیں، بیت اللہ کی عظمت ہے، اور ایک حج کے مسائل ہیں، ایک حج کے رضائل ہیں۔ جو حضرات حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری ان سے عاجزانہ، خادمانہ، دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ حج میں جانے سے پہلے 1,65,000 نہیں 2-2 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ میں 3 لاکھ روپے لگا کے آیا ہوں۔ لندن کے ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ میں 6 لاکھ روپے لگا کے آیا ہوں۔ 3-3 لاکھ روپے، 2-2 لاکھ روپے لگا کے جا رہے ہوں۔ اللہ کے بندو، 4-4 مہینے پہلے تم کو خبر ملتی ہے، تم نے ارادے کیے ہیں تو اللہ کے واسطے 5 چیزیں سیکھ کے جانا۔ اپنی نیت کو درست کر لینا، حج ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ پہلا کام ہے۔ اس پر اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے تو یاد رکھو یہ عمل برباد ہے۔ جس نے حج کیا اس لیے کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں، اللہ رب العالمین اس کے حج کے عمل کو اکارت اور برباد ہے۔ پہلی کام۔ نمبر 2، حج کے فرائض، عمرے کے فرائض، حج کے واجبات، عمرے کے واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کن کن چیزوں سے عمرہ اور حج فاسد ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں میں دم دینا پڑتا ہے، کن کن چیزوں میں صدقہ دینا پڑتا ہے، یہ اتنا ضرور سیکھ کر کے جانا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ ایسے ایسے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے کہ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور احرام اتار دیا، صفا مروا کا سعی کیا۔ کہنے لگے جی بہت لمبا ہے، اتنی دور کون جائے گا، اللہ غفور۔ میں نے کہا اللہ قہار و جبار ہے۔ یہ حالت ہے، 2-2 لاکھ روپے لگا کے گئے، صفا مروا کی سعی نہیں کیا اور احرام اتار۔ 3 دن تک شیطان کو کنکری نہیں مارا،
کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف فرما اللہ معاف، کہہ دیا شرم آتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے جو عالم دین تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلی مرتبہ آئے؟ کہا میں نے کہا اپنے حج میں آئے ہیں؟ تو سوائے جامع مسجد گڈا کی جامع مسجد کے امام صاحب کے اور حافظ نسیم کے جتنے لوگ مجھ سے ملے سب نے کہا حج بدل میں آئے۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ آئے؟ میں نے کہا کہ آپ کو بات پتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنا حج نہیں کیا اسے حج بدل نہیں کرنا چاہیے، اگر اس نے حج بدل کر لیا تو اس کا تو حج ادا ہو جائے گا۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ ایام حج میں 7 8 9 10 11 12 13 ان ایام حج میں اگر کوئی حج حرم میں پایا گیا اور بیت اللہ کو دیکھ لیا تو اس پر حج فرض ہو، اور جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حج فرض ہو گیا بغیر حج کیے مر جائے تو یہودی ہو کے مر جائے چاہے نصرانی ہو۔ ہم تو اصل میں چلو سوچا کہ چلو اسی بہانے مدینے مکے کی زیارت ہو جائے گی، حج بھی ہو جائے گی، یعنی جس سے آپ پیسہ لے کر کیا اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، رب کو دھوکہ دے رہے ہو۔ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خدا تمہارے گورے چہرے نہیں دیکھتا ہے، خدا تمہارا مال نہیں دیکھتا ہے، خدا تمہارے لمبے کرتے نہیں دیکھتا، خدا تمہاری لمبی داڑھیاں نہیں دیکھتا، خدا تمہارے حسب نہیں دیکھتا، خدا تمہارے نسب نہیں دیکھتا۔ حسب اور نسب کی بنیاد پر اگر کسی کی مغفرت ہوتی تو خدا کی قسم ابو جہل کی ہو جاتی، ابو لہب کی ہو جاتی، فرعون کی ہو جاتی، حامان کی ہو جاتی، شداد کی ہو جاتی، نمرود کی ہو جاتی، ہمارے ملک کے پاگل وزیر اعظم نریندر مودی کی ہو جاتی، اس بدماش کی ہو جاتی، اس گنڈے کی ہو جاتی۔ بخشش کس کی ہوگی؟ بلال حبشی کی، مصعب بن عمیر کی، کالے سیاہ حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال کی سیرت میں لکھا اتنے کالے تھے کہ رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتی، اب وہ کالا لباس پہنتے تھے بالکل نظر نہیں آتی، لیکن کیا لکھا ہے کتاب میں کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری آنکھوں کا نور دل رسول حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو اپنی قبر اطہر سے اٹھے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اٹھیں گے دائیں اور بائیں طرف سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ایسے بنا ہوا ہے، ایسے یہ آقا علیہ السلام کی مزار ہے، دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر ہے، بائیں طرف فاروق اعظم ذرا سا نیچے ہٹ کر کے ہے۔ اللہ کے رسول جب اٹھیں گے تو ان کے قدموں سے بلال الحمدللہ۔ حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ کہاں دفن ہے؟ دمشق میں دفن ہے، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، کوفے میں نہیں، بصرے میں نہیں، دمشق میں دفن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بلال کی مبارک لاش کو دمشق کی قبر سے کھینچ کر نبی پاک کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، وہاں سے وہ اٹھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے الحمدللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا امام جنت میں جائے گا تو دنیا کا سب سے بڑا مؤذن بھی رسول اس امام جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس پر بیٹھوں گا تو اس کی لگام جبریل نہیں پکڑے گی، میکائیل نہیں پکڑے گی، اسرافیل نہیں پکڑے گی، اسرائیل نہیں پکڑیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں پکڑیں گے، بلال پکڑیں گے۔ یہی سے میں مسئلہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر جو لوگ مؤذن کو حقیقی سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ قاری صلی اللہ پانی مدی لکھا توہین مؤذن کفر ہے، کیونکہ وہ دنیا کے انسانوں کو بیدار کرتا ہے۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ حج کے مسائل سیکھ کر کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے حج فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے تاوان صدقہ واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے حج دم واجب ہوتا ہے۔ صدقہ کہتے ہیں صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر کے برابر 1 یا 2 صدقہ کرنا حالات کی نوعیت کے اعتبار سے، اور دم کہتے ہیں ایک جانور کو حد حرم میں ذبح کرنا۔ صدقہ بھی آپ کو حد حرم میں دینا ہے، ہندوستان آگر میں، اور دم بھی آپ
آپ کو حد حرم ملے گا. صرف ایک شکل ہے کہ جو شخص قربانی نہ کر سکے کسی وجہ سے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے رکھے ہو یا حج میں 7 روزے اس کو اختیار ہے، چاہے مکے میں رکھے یا ہندوستان آ کر اپنے وطن آ کر. یہ تمام مسائل سیکھ کے جانا چاہیے. آخری بات رضائیں. پیارے دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ایک بہت خوبصورت کپڑا ہم نے پہن رکھا ہے. سچ بولنا، میرا منہ مت دیکھنا، واللہ میرا منہ مت دیکھنا، تم سچ بولنا، اللہ کے گھر میں جواب دے دو. ایک بہت خوبصورت کپڑا ہم نے پہن رکھا ہے، ایک خوبصورت ٹوپی لگا رکھی ہے، ایک خوبصورت چشمہ لگا رکھا ہے. اگر ہمارے پیجامے میں اتنا پیشاب لگ جائے تو میرا کپڑا پاک رہے گا کہ نہ پاک رہے گا؟ سچ بولنا، اللہ کے واسطے سچ بولنا. ایک ڈرم زمزم جس کے اندر 50-60 کلو زمزم آتا ہے وہ یہاں رکھا ہوا ہے. ہماری چپڑی کے ایک معصوم سا بچہ اٹھا اس نے پیشاب کر دیا. کیا وہ 60 کلو زمزم پاک رہے گا کہ ناپاک رہے گا؟ ناپاک. زور سے بولو. ناپاک. اس کو تم استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں. اس کو پی سکتے ہو؟ نہیں. اس کو برکت کا عقیدہ رکھ سکتے ہو؟ کیا کرو گے تم بھائی؟ بولو کیا کرو گے؟ پھینک دیں. کیا کرو گے؟ زور سے بولو. پھینک دیں. کیونکہ تمہارے کام میں لائق نہیں. ایسے ہی بالکل حج کے قصے، جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا. اب اپنے وطن آ کر کے بھی وہ جھوٹ بول رہا، اپنے وطن آ کر کے بھی وہ چوری کر رہا، اپنے وطن آ کر کے ایسے ایسے لوگ حج میں ملے جو 60-70 ہزار روپے ادھار لے کر کے آئے تھے. میں نے کہا ادھار آپ پر حج فرض نہیں تھا، کیوں لے کر کے آئے؟ کہ جی اللہ معاف کرے، ہم کا دینے کا ارادہ ہے کہ نہیں، دیکھیں گے ہندوستان پہنچ کے دیں گے نہیں دیں گے وہ تو وہاں کی بات ہے. یعنی یہی سے نیت خراب ہے کہ نہیں دیں گے، ابھی سے نیت خراب ہے کہ نہیں دیں گے. ایک صاحب 150 وہ لے کر کے آ رہے تھے جانے ماز، 150 جانے ماز. کیا بھائی؟ ان کو رشتہ داروں کو بانٹنا. اور حالت کیا تھی ان کی کہ کنکری مارنے جمرات میں ایک دن نہیں، 100-150 رومال لانے ڈل رہے ہیں. لیکن شریعت پر عمل کرتے ہیں. حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی ہے تو اس حاجی کو دیکھ لو جو حج کر کے لوٹا. اتنے فضائل بھی آئے. تو حج کو برباد نہ کرو. حج کو برباد کرو گے تو حج کی نورانیت، حج کی روحانیت، حج کی برکت ختم. معاملات کو درست رکھو، اخلاق درست رکھو، معاشرت درست رکھو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو. دن رات گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب تشریف لے جاتے تھے سفر میں تو آپ تکبیر و تحلیل کیا کرتے تھے، اور آپ جب واپس ہوتے تھے تو استغفار پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ ہم میں سے بہت سے حضرات، خاص کر بہار کے لوگ اور جھارکھنڈ کے لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کسی نمبر کی. درخواست دیا منظور. ایسے لوگ ابھی سے یاد رکھیں. پہلی درخواست حج بدل کے نہ جائے جب تک اپنا حج نہ کرے. دین شوق کا نام نہیں، شریعت پر عمل کرنے کا نام نہیں. نمبر 2 بات، آپ اگر حج بدل میں اپنے والد کی طرف سے جانا چاہتے ہیں، دادا کی طرف سے جانا چاہتے ہیں، دادی کی طرف سے جانا چاہتے ہیں، آپ خود حج بدل میں کسی کی طرف سے جانا چاہتے ہیں اور آپ حج کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے چاہے کر لیے، جو چاہے کر لیے. لیکن کسی زندہ نے حکم دیا، کسی مردہ کے والد کی طرف جا رہے ہیں تو مالیات میں احتیاط. میں نے آج آتے ہی کہا بھیا یہ تمہارا سامان ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے. 2,500-3,000 روپے بچا تو میں نے کہا یہ مال ہے جو میں نے تمہارے پیسے سے خریدا اور یہ پیسہ بچا ہے. ان کا ہم نہیں لیں گے. میں نے کہا نہیں لوگ ہم مدرسے میں جمع کریں. لیکن ایک پیسے کا حساب کر دیا پورا کتنا بچا. اس میں سے 3,000 روپیہ بچا. میں نے کہا کون لینا ہے یا پھینک دوں میں؟ ان کا کہ نہیں آپ رکھ لیجیے، کہیں لگا دیجیے گا. کوئی بات نہیں. ایک نئے پیسے کا حساب بغیر عامر کی اجازت کے آپ اس کے اندر ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے. وہ سب خوش بھی ہو گئے دیکھ کر کے. اس نے سوچا کہ حضرت جی کچھ لائے آئیں گے تو کھجوروں نہ لاؤ.
لیکن میں نے اس کا خیال رکھا، بچے چھوٹے معصوم میں خیال رکھا، لا کے دے دیا، کھجور بھی دے دیا، زمزم بھی دے دیا، مسلح دے دیا، جو ہم سے ہو سکا دے دیا، میں نے لا کے دے دیا خیال۔ اب اپنی طرف سے جا رہے ہیں پھر کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی طرف سے جا رہے ہیں تو سوچ لیجیے آپ نے حج کیا ہے کہ نہیں، نمبر 1، اور خوب مسائل کو سیکھ لیں تب چلا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی درخواست، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے اور آپ سب لوگوں کو وہاں حاضری قبول فرمائے۔ دوسری بات چھوٹی سی گزارش، اب یہاں سے 2 تاریخ کو 2 ستمبر کو یہاں سے شام کو 6:30 بجے بنارس ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے تو تقریباً 11:45 بجے رات کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ 1 گھنٹہ لگا ہوگا مشکل سے وہاں سے، پھر گیٹ نمبر 7 پر اس کے سامنے ایک بلڈنگ تھی، وہاں پر ہمارا قیام تھا۔ وہیں قیام کے بعد ہم نے غسل کیا، کپڑا بدلا اور نظر کو نیچی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھے۔ اللہ کی توفیق سے تہجد کی نماز پڑھی، درود و سلام پڑھا، آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف بڑھے۔ آہستہ 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 بڑھے، آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، اور علامہ اقبال کا یہ شعر ہمارے دل و دماغ میں گونجتا رہا کہ تم نے حرم کے باہر کون سا عمل کیا ہے کہ آج حرم کے اندر بطواف کعبہ رفتم بحرم رہن ندادن کہ برون درج کر دی کہ درون خانائی۔ بڑھے، بڑھتے رہے، اچانک چیخنے کی آواز آئی اور چل گیا مچھلی چڑھاتی ہم دوڑے اس کے، اچانک نواز شریف کا سامنا ہوا، بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ ایک صاحب بغل میں دیکھا، شیخ اس میں فوراً خیال آیا وہ بار کا ہے ایسا نہ تھا، اس کو دیکھا ایسے سے تڑپ رہا، ہوش میں آیا کہ مجھے میں نے کیا کہا، کہا میرا سامنا ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے رسول فرما رہے ہیں کس منہ سے ہمارا سامنا کر رہے ہو، تم نے کبھی میری سنت پر عمل کیا، تم نے کس منہ سے ہمارا سامنا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی میرا سامنا کرتے ہوئے؟ بس یہ خیال آ رہا تھا کہ ایسے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں بدقسمت بد نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے تصویر کھنچوا رہے ہیں کہ ہم روزے رسول پر گئے تھے۔ لعن اللہ المصور والمصور، روزے رسول پر ایسے ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچوا رہے ہیں، کھینچو پتہ لگے کہ ہاں بیت اللہ میں ایسے ہاتھ پر تصویر کھنچوا رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر کے ہاتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں، اور وہ تصویریں نیٹ کے ذریعے سے اپنے گھر بھیج رہے ہیں۔ ایسے بھی مولانا غلام رسول صاحب تشریف لائے، یا آپ لوگ اپنے اس لیے کہتا ہوں مولانا غلام رسول صاحب تشریف لائے، اس سے لے کے حضرت آپ کے چہرے پر نور بہت ہے، میں نے کہا نورانی تیل لگا دیا، تو کہتے حضرت آپ کے چہرے پر نور بہت ہے، میں نے کہا نورانی تیل لگا دیا، اس سے بڑا نورانی چہرہ ہو رہا ہے، ہنسنے لگے وہ۔ اب وہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد باہر نکلے، کافی دیر تک طبیعت بہت متاثر رہی۔ یا رسول اللہ جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ الکیل وتصدق علینا، خالی ہاتھ آئے، بھر دیے دامن ہمارے۔ اس طریقے سے ہمارے 8 دن گزرے ریاض الجنہ میں اور مسجد نبوی میں صف اول میں، اور یہ اللہ کے بہت بڑے احسانات اور کرم میں سے ہے کہ جہاں ہم نے پوری امت کے لیے دعا کیا، آپ لوگوں کے لیے دعا کیا، احسان نہیں کیا، آپ پر احسان نہیں کیا، لیکن آپ سے بہت محبت ہے اس لیے آپ سے کرتی ہے۔ میں نے دعا کیا کہ یا اللہ اب تک جتنے لوگ بیعت ہوئے چاہے وہ زندہ ہو یا
بلا حساب و کتاب کو مت آمین. خود پر بات دعا کیا مواجہ شریف پر بھی، ریاض الجنہ میں بھی، صفہ چبودرے پر بھی، جہاں جہاں بھی اجابت کے مواقع تھے وہاں پر ہم نے یہ دعا کیا، یا اللہ ہم سے جو لوگ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد، زندہ ہو یا مرد، اور ہمارے مدرسے میں جتنے بچوں نے پڑھا ہے جب سے مدرسہ کھلا آج تک، چاہے کیسے وہ بچے ہمارے ہم خراب سے خراب ہیں، اے اللہ ان کو کسی گناہ کو پکڑ مت کیجیے گا اور ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو معاف کر دیجیے گا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. یہ میں نے وہاں دعا خاص کر کے کیا. اور 8 دن کے بعد پھر وہاں سے ہماری حاضری مکہ معظمہ کے لیے ہوئی. مکہ معظمہ ہم پہنچے اور فجر سے تقریباً رات کو 1 بجے پہنچے. اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے بڑا احسان یہ ہے. اور غلام صاحب آئے پوچھیے گا، ایک کمرے میں 6 آدمی، 3 میاں 3 بیوی. اب آپ بتائیے بد نظری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ 3 میاں 3 بیوی بد نظری سے بچ سکتا ہے؟ 35 دن 32 دن رہنا، بات چیت کرنا ہو. جوان لڑکیاں ہیں، جوان عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے بڑا احسان میرے اوپر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مجھ کو جو کمرہ ملا اس میں ہم 6 آدمی تھے. ہاں 6 آدمی تھے، لیکن اس میں 5 مرد اور 6ٹھی عورت تھی، بالکل ضعیف بوڑھی، اتنی بوڑھی کی جس کی کوئی حد نہیں. اور مکہ معظمہ میں ہم کو ایک کمرہ ملا جس میں 3 آدمی تھے، 2 مرد 1 عورت. وہ عورت اتنی ضعیف تھی، اتنی ضعیف تھی، اتنی ضعیف تھی کہ اگر ایسے لیٹ جاتی تھی تو اس کا بیٹا اس کو ایسے کرتا. یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے تھا کہ اللہ نے اس گناہ سے وہاں کو بچایا. الحمدللہ. ہم اس کو اماں کہتے تھے، وہ مجھ کو بابا کہتے تھے. سبحان اللہ. وہ بوڑھی کہتی تھی کہ تمہارا چہرہ ہمارے ابا کی طرح. وہ بوڑھی کہتی تھی کہ تمہارا چہرہ ہمارے ابا کے، ہمارے 50 سال ہو گوا لیکن چہرہ ہوگا آپ کے طرح نہیں. وہ مجھ کو بابا کہتی تھی. حج کے دوران 5 گناہ عام طور پر حاجی کرتا ہے. میں اس کو گنا دیتا ہوں تاکہ آپ جائیں تو بچیں. پہلے اس کو بیان کر لیں. وہاں سے ہم رات ہی کو نکلے اور پھر ہم نے صفا بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروا کے سعی کیا، بال بڑھا کر کے حلال ہو گئے، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں آ گئے. اب چلتا رہا معمول اپنا. پھر حج کا زمانہ آ گیا. حج میں رات کو یہاں سے لے گئے میرا، اور وہاں پر 5 وقت کی نماز 8 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے. مینا میں ذکر تسبیحات میں مشغول رہیے. 9 تاریخ کو وہ لے جاتے ہیں عرفات. رات ہی کو پہنچا دیتے ہیں فجر سے پہلے. عرفات کھلا ہوا میدان ہے، خیمے لگے رہتے ہیں اس کے اندر. وہاں آپ بیٹھیے اور زوال کے بعد سے کھڑے ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجیے. الحمدللہ وہاں میں نے ظہر کی نماز بھی پڑھایا اور عصر کی پڑھایا. عصر کے بعد 2 مجلسیں ہوئی، ایک بیان ہوا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے انفرادی دعا، پھر اجتماعی دعا. منظر نہیں بھولتا ہے دعا کے وقت، رونے کا گریے کا منظر نہیں بھولتا ہے. اس طریقے سے تڑپ تڑپ کر بچے اور عورتیں اور مرد رو رہے تھے. ایک بزرگ تھے حافظ زاہد صاحب، ہم نے ان سے کہا کہ دعا کرتے حج مبرور ہو جائے. کہا عرفات میں تمہاری دعا نے حج کو قبول کرا دیا. میں کہتا ہوں اور رونے لگے ساتھ قطار میں. پھر وہاں سے ہم لوگ مزدلفہ گئے، وہاں ہم لوگوں نے قیام کیا. پھر وہاں سے مینا آئے، شیطان کو کنکری مارا. تو حج بدل میں تھے، ہمارے قربانی نہیں، لیکن میں نے قربانی کرا دیا تھا. حلق کرایا، اس کے بعد طواف زیارت کے لیے گئے. طواف زیارت کر کے 12 گھنٹے میں اتنا وزنا تھا. پھر آگے مینا میں قیام کیا ہم نے. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن 5 گناہ ہوتے ہیں. ان گناہوں سے بچے تو انشاءاللہ آپ کا حج مقبول ہوگا. پہلا گناہ نظر بد نظری. وہاں اگر آپ کو نظر پر قابو نہیں ہے تو اب جیسے آپ طواف کریں، کندھا ادھر ہمارے ادھر کندھا رکھا ہے، یہاں کندھا رکھ دیا. اب اگر آپ نے پلٹ کے دیکھ لیا، آپ نظر میرے ساتھ واقعہ بھی ہے، دیکھا تو کندھا رکھے گئے. تو ہم چونکہ پہلے سے گئے ہی نہیں ہیں اور سمجھ چکے ہیں، اور ہم کو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حضرت رسول اللہ نے فرمایا طواف کے دوران میں
کوئی تم کو دھکا دے دے، تم کو مار دے، کوئی تمہارے قدم پر کمر تاخنا، ورنہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ یہ سیکھے ہوئے تھے۔ جب ہمارا 7واں چکر پورا ہوا تو وہ 2 جوان نکلے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کب کو پکڑا؟ کہا اس لیے پکڑ لیا حضرت کہ اتنا سب دھکے مار رہے تھے مرد ہم لوگوں کو، آج ہی آگے پکڑ لیا کہ ہم کو لگا چہرے پورے سے کہ آپ ہی آدمی ہیں کہ ہم لوگوں کے آبرو محفوظ رہ سکتے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ حال ہے مکہ مکرمہ کے اندر طواف کرتے ہوئے یہ پہلے ہی یہ احرام اور جیب کاٹ لیا۔ ایک عورت میرے سامنے جیب کاٹ لیا، ایک مرد نے جیب کاٹ لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا تو پہلا گناہ نظر بس سے اپنی نظر کو جھکا کر، یہ پہلا گناہ جو ہے بہت سے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک نمبر توبہ، طواف کے درمیان میں، سعی کے درمیان میں، مینا میں، مزدلفہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، یا دھکا مل جائے، آپ صبر کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے، صحابیات نے کیسی کیسی تکلیف، شکوہ نہیں، حرمین کے قیام میں شکوہ نہیں، یہاں کی دال خراب ہے، یہاں کی دہی خراب ہے، یہاں کھانا اچھا نہیں ملتا ہے، یا فلانا نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اے اللہ جو مل رہا ہے ہم اس کے اہل نہیں ہے، جو آپ دے رہے ہیں آپ کا زبان کو قابو میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ میرے قرابت دار، ان کے عمل کو نہ دیکھو، میری نسبت کو دیکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنا، یہ زبان کا قابو میں رکھنا ہے، یہ اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ نگاہ کو قابو میں رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں۔ نمبر تیسرا گناہ جو کہ بیٹھتے ہیں کمرے میں 5-6 آدمی 8 آدمی تو غیبت سے بچیں۔ کسی نہ کسی کی ہر وقت غیبت ہو رہی ہے، عورتیں کر رہی ہیں، یہ حد کو برباد کر دینے والے عمل ہیں، یہ حد کو ضائع کر دینے والے عمل ہیں۔ یہی نام نہیں لوں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، ایک صاحب وہاں مکے میں لوگوں سے پیسے وصول کر رہے تھے قربانی کے اور دم کے۔ پہلی مرتبہ گئے تو ان کو تمیز بھی نہیں تھی کیسے حج کیا جاتا اور پیسے وصول کرتا، وہ گئے تھے اسی لیے پیسہ وصول۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، گناہ، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، یہ 2 چیز بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کسی چیز کی برائی، حرمین شریفین میں کسی چیز کی برائی نہ کریں، وہاں کے لوگوں کو عمل نہ دیکھیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کو وہ نسبت دیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور سامان کی خریداری کے وقت مول تول نہ کریں، آپ کو پسند ہے لے لیجیے، نہیں پسند آئے۔ اور چوتھی بات، 5ویں بات یہ ہے کہ حج پاک صاف پیسوں سے کریں، ادھار نہ لیں، قرض نہ لیں، سود پر پیسے نہ لیں، اور پاک صاف پیسوں سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے آپ کے اعمال پر، اخلاق پر، کردار پر اثر ہے۔ اور پاک صاف پیسے نہیں ہوں گے تو کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی، جیسے خرے عیسیٰ کے بوکر اول کیوں پیاز روز خرباشت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر چلا جائے مکے تو لوٹ کے آئے تو گدھا رہے گا، حاجی نہیں رہے گا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کو سیکھیں اور کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اتباع سنت کی نیت کے ساتھ، رضائے خداوندی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حج مبرور نصیب فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت ارزانی فرمائے۔ یہ تو ایک حصہ ہوا، تھوڑی سی بات اور 10 منٹ اور کہنا ہے، تو یہ تربیتی نشست ہے۔ تربیتی نشست جو کی جاتی ہے اس کے مقاصد ہیں۔ ہم یہ آج آپ سے کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں عہد کر کے آئے ہیں، انشاءاللہ زندگی ری حیات ہے، تو عہد کر کے آئے کہ اللہ تو گواہ رہا، میں 1,00,000 مقامات پر ذکر کی مجلس قائم کروں انشاءاللہ، عہد کر کے آیا ہوں۔
ایک مرتبہ نہیں 16 مرتبہ بیت اللہ کے ساتھ، اے بیت اللہ تو گواہ ہے، اگر میری زندگی نے وفا کیا میں 1,00,000 مقام پر ذکر کی مجلس قائم کروں گا۔ اور آج شروع کر کے آ گیا ہوں بھاگلپور میں خان مولانا امداد اللہ صاحب کے مکان پہ جو خانقاہ بنی ہے وہاں ذکر کی مجلس شروع کر کے آ گیا ہوں۔ دوسری مجلس ذکر کی اثر بات ہو چکی ہے، یہ تیسری ابھی ہوگی۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم وہاں جو حل دعا کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس مراد کو پورا فرما دے، آمین۔ اور آپ تمام حضرات اس بات کی پوری صحیح کریں، اپنے اپنے علاقوں میں ذکر کی مجالس قائم کر رہے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ حالات اتنے خراب ہیں اور آسمان سے اس قدر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، ایسا عذاب اتر رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مدرسوں میں قرآن کریم نہ پڑھایا جاتا ہو اور خانقاہوں میں ذکر اللہ کی مجلس نہ ہو تو یہ ملک ڈوب جائے نہیں، پوری دنیا ڈوب جائے۔ یہ قرآن کی تلاوت جو مدرسوں میں مکتبوں میں ہو رہی ہے یہ اس کی برکت ہے، یہ اللہ کی ضربوں کی برکت ہے کہ ہم پر خدا کا قہر خدا کا عذاب نہیں آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم پر کسی بستی پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے، وہاں کا کوئی بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے پر عذاب ہوتا ہے۔ تربیتی نشست کے عنوان سے جو مجلس کی جاتی ہے وہ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ ہماری نیت میں اخلاص پیدا ہو، ہم ہر عمل کو اللہ کے لیے کریں، شریعت کے موافق کریں، کسی کا عیب دیکھ لیں اسے اچھالے نہیں۔ کیوں کہ جس کا عیب آپ نے دیکھا ہے وہ نبی نہیں انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے انسان ہے، اس سے اگر کوتاہی ہوئی ہے تو یاد رکھو تم سے بھی بہت کوتاہی ہے، تم اس کا عیب ظاہر کرو گے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن لاکھوں نبیوں اور کروڑوں صحابہ کے سامنے تمہارے عیب اللہ ظاہر کرے۔ میں نے کروڑوں صحابہ کا لفظ جان بوجھ سے کہا ہے، صحابہ 1,25,000 ہی تھے، بعد 1,40,000، ہر نبی کے شاگردوں کو صحابی کہا، نام ان کا کچھ کسی کے نام احباری ہے، کسی کے نام اصحاب موسیٰ ہے، کچھ ہے، لیکن در حقیقت وہ شغل صاحب۔ تربیتی نشست کے عنوان سے یہ سکھلایا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، شریعت کے موافق کریں، اور اپنے نفس کو مارنے کے لیے ذکر کا اہتمام اور انتظام کریں، کسی کی عیب کو نہ دیکھیں، اگر کسی کا عیب ایک نظر بھی پڑ جائے تو دوستوں اور بزرگوں اس پر پردہ ڈال دو، تم یہاں پردہ ڈالو گے کل اللہ تمہارے پر پردہ ڈالے۔ بے شک ہم نے سنایا تھا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی ایک عورت سے زنا کر رہا ہے۔ ہمارے علماء سن لیں، مصیبتیں کرنے کے مزاج یہی سے بنتا ہے، زنا کرنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، آتے سے نہیں زنا کرتے تو یہ شرط ہے، تو اس نے کہا کہ واللہ یا نبی اللہ ما زنت، خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی میں نے زنا نہیں کیا۔ بتائیں جب سے جوہر کا تھا مفتی قاری سیف اللہ بتاتا ہوں، یہاں بہت سے پجامہ بیٹھے ہیں مولانا لوگ، بتائیں کہ اگر ہم اور آپ ہوتے، یہ مولی حاشم بیٹھے یہ ہوتے، ہمارا بھائیو ہوتا، اب بہت سے علماء بیٹھے ہیں، بتائیے سچ سچ بتائیے اگر ہم اور آپ ہوتے اور اس کو اپنی آنکھ سے دیکھتے اور وہ یہ کہتا کہ واللہ میں نے زنا نہیں کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مار مار کے جوتے سے اس کا منہ لاڑ یہ کہتے نا ہم بخت ایک تو زنا کرتا ہے تو قسم کھاتا ہے نہیں، وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے اس بات کو، وہ سمجھتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا صدقت وقت سے بتایا، بالکل سچ کہا تم نے، میری آنکھ میں غلط دیکھ لیا، وہ تم نہیں رہے ہو کوئی اور رہا ہوگا، یہ پردہ کس کو اللہ شکر بتائیے صدقت وقت سے بتایا، تم نے بالکل سچ کہا، تم نہیں تھے، میری آنکھ میں غلط دیکھ لیا۔ ہمارے حضرت خان نے لکھا، ہمارے حضرت آبادی سے سنا تھا، تم کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اور حضرت ہمارے فرماتے تھے، ہمارے حضرت نصیب اللہ ان کی قبر کو
جو کچھ ہم ہیں یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یقین کیجئے ہم کیسے کہیں آج 23 سال ہو گیا حضرت کے انتقال, کبھی بھولتے ہی نہیں, ہمارے دل سے وہ نکلتے ہی نہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. آج یہ سب آپ ان کے غلام ہیں, یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے. فرمایا کرتے تھے, میں نے کسی کتاب میں دیکھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صدقہ و کذب بتایا, تم نے سچ کہا, میری آنکھ نے غلط دیکھا, تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیر پکڑ لیا, کہا نہیں آپ نے سچ کہا, میں جھوٹ بولا. تو کہا لے آئیے قسم, کیوں جھوٹ بولے تو؟ کہا یا نبی اللہ صرف اپنا عیب چھپانے کے لیے, آپ کی نگاہ میں ہم ذلیل نہ ہو جائے, ہم نے اس لیے ایسا کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا, یا اللہ اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولا اور ہم اس کے عیب کو نہیں چھپا سکتے. آواز آئی, عیسیٰ تمہاری ماں پر تہمت لگی تو میں نے بچایا, برات کا اظہار میں نے کیا, تمہارے قتل کے منصوبے کو میں نے ناکام کیا, تو تم کو قیامت تک زندہ رکھنے کا فیصلہ میرا ہے. تم ہمارے ایک بندے کو نہیں سنبھال سکے, تم ہمارے ایک بندے پر عیب نہیں, تو تمہارا گناہ نہیں کیا تو میرا گناہ کیا. اس نے قبول کر لیا, میں نے اس کو گناہ بولا. اللہ کو ایسا بولا. تو تربیتی نشست کے عنوان سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے بس اپنے ہی کام سے کام ہے. ہم اپنی زندگی بنائیں, اپنے اعمال کو درست کریں, اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اس کی تربیت کریں, اس کو نماز کا پابند بنانے کی, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. ان مواخذات سے, پکڑ کی جگہوں سے بچیں جن سے اللہ کی حق پکڑ ہوتی ہے. حق اللہ کے بندوں کی حق تلفی نہ کریں, اللہ کے بندوں کی حق تلفی نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں. کوئی آپ کا حق مار رہا ہے, معاف کر دیے, یہ ہے کمال کی بات, یہ اعلیٰ درجے کی کمال کی بات. سخاوت, دریا دلی, یہ سیکھیے. اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیے جن کی قرآن نے تعریف کی ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان بندوں میں بن گئے. رحمان کے بندے جب زمین میں چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت بانٹتے ہوئے, الفت بانٹتے ہوئے, پیار بانٹتے ہوئے. کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے, سلام کی ضرورت ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, جو راتوں میں گزارتی ہے سجدے میں اور قیام میں. وفصل نے لکھا اس سے مراد مغرب عشاء و فجر کی نماز ہے, اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب اصرف عنا, اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دے. جہنم کا عذاب جانوں کو پگلانے والا ہے, بہت بری جگہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں. کسی کو حقیر مت سمجھے, کسی کو ذلیل مت سمجھے. اللہ کیا کل قیامت کے دن کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, نفسی نفسی پیغمبر کہیں گے, وہاں منہ نہ ہوگا کسی کا کہ کھولے زبان. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں, دعا ہے آپ کی, وفی اعین الناس فعذبنی وفی نفسی لک فذللنی. اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھے, حقیر سمجھے, لیکن لوگوں کے دلوں میں ہماری عظمت پیدا کر دے. جب ہمارے اندر تواضع, عبدیت, عاجزی آئے گی, لوگوں کے دلوں میں عظمت آئے گی. جب ہمارے مزاج میں کبر آئے گا, لوگوں کے دلوں میں حقارت آئے گی. حضرت حبیب عجمی بہت بڑے ڈاکو گزرے. ڈاکو ہونے کے زمانے میں خود قصہ لکھتے ہیں اپنا کہ میں ایک جگہ سے چوری کر کے آ رہا تھا, مال چرا کے لا رہا تھا. ایک میدان میں لڑکے کھیل رہے تھے, ایک میدان میں لڑکے کھیل رہے تھے. لڑکوں نے
کہا دیکھو وہ چروا جا رہا ہے، چروا جا رہا ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا چروا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں چرکا لگا، میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں ڈکیتی اور چوری میں، معصوم معصوم بچے اس کو چور کہتے ہیں۔ جب توبہ کی توفیق ہوئی ان کو، توبہ کی توفیق ہوئی ان کو، توبہ کی توفیق ہوئی ان کو، حسن بصری کے ہاتھ میں انہوں نے توبہ کیا اور اللہ نے ان کو 7 ولیوں کا سردار بنایا تھا، 7 ولیوں کا سردار بنایا تھا۔ وہی حبیب اعظمی کہتے ہیں جب حسن بصری کی بارگاہ سے توبہ کر کے میں لوٹا اور اسی میدان سے لوٹا، جب بچے جہاں کھیل رہے تھے ان بچوں نے ہم کو دیکھا تو ہمارا ہاتھ چومنے لگے کہ نہیں یہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اللہ کا دوست آ رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ نیتوں کے بدل جانے سے اعمال بدل جاتی ہیں، نیتوں کے بدل جانے سے اخلاق بدل جاتی ہیں، نیتوں کے بدل جانے سے لوگوں کے قلوب بدل جاتی ہیں۔ ہم آج طرح طرح کے ٹھرے استعمال کرتے ہیں محبوب خلائق بننے کے لیے، خالق کو راضی کر لو، مخلوق خود بخود راضی ہوتے ہیں۔ لپسٹک لگانے سے نہیں ہوگا، چہرے پر نور آتا ہے اللہ کے ذکر سے، چہرے پر نور آتا ہے استغفار سے، چہرے پر نور آتا ہے درود سے، چہرے پر نور آتا ہے اللہ کے سامنے رونے سے، چہرے پر نور آتا ہے اللہ کے سامنے گڑگڑانے سے، چہرے پر نور آتا ہے ایسے معصوم بچوں کو پیار کرنے سے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ بچے ہمارے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم نے ان کو پیار دیا ہے، ہم ان سے پیار لیں گے، لیکن ہم بچے خدا کی امانت ہے، ہم ان کو پیار دیں گے تو پیار ملے گا۔ آج ہی ایک صاحب قصہ سنا رہے تھے کسی عالم کا کہ بچے چھوڑ کے آئے تو بچے رونے لگے، رونے لگے۔ کیسا اخلاق ہے، کیسا کردار ہے۔ بچیاں بچے خدا کی امانت ہے، ان سے آپ محبت بانٹیے، ان کو پیار دیجیے، ان کو اپنے اخلاق کا کردار کا اثر ڈالیے ان کی زندگی میں، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کو درست رکھیے۔ اور یہ آخری بات کہتا ہوں کہ اگرچہ اس کی سند بہت صحیح بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیوی کے ظلم پر صبر کیا، جس نے اپنی بیوی کے طعن و تشنیع پر صبر کیا، جس نے اپنی بیوی کی گالیوں پر صبر کیا، مفہوم اس کا یہی ہے۔ ابھی دماغ مزید مقدس والے نکل گئے، وہ بسند یہ ضعیف لکھا ہے جس نے اپنی بیوی کی ایذا پر صبر کیا، بیوی کے ایذا پر صبر کیا، وہ کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت چاہے چلے۔ سبحان اللہ۔ جنت بنانے کے لیے اپنی بیوی کی ایذاؤں پر صبر کرو، چپل لے کے مارنے سے کام نہیں چلنے والا، وہ تو اور ضد پکڑ لیں، اور ضد پکڑ لیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے شادی کیا تھا ایک شیعہ عورت سے، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہم کو تو انگریزی آتی ہے، کیا کہتے ہیں شادی جو کہتے ہیں محبت کی شادی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لو میرج، ڈال میرج، کوٹ میرج، لو میرج، لو مارا، لو میرج، اچھا لو میرج، اس کو آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لو مارا کہ ڈال مارا کیا مارا، اچھا وہ لو میرج کہتے ہیں۔ وہ شادی کر لیا، اب محبت جوش محبت میں کر لیا شادی۔ ہم میاں بیوی کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ایک دو دن کی تو ہوتی نہیں، 10 20 سال 25 سال کی ہے، کچھ تلخی ہے، کچھ نرمی ہے، کچھ گرمی ہے، کچھ ٹیڑھا ہے، کچھ سورا ہے، کچھ مزاج کے خلاف کچھ اس کے خلاف چلتا رہتا ہے، 93 99 61 62۔ تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ بیوی کو ناگوار ہو سکتی ہے اور اس پہ تانا دے دیا ہے۔ تو شیعہ تھی، ابھی سنی کر کے مسلمان کیا، کچھ بولی نہیں۔ دیکھیے سن لیجیے، عورت سے آپ پنگا مت لیجیے، ننگا کر دیجیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اتنا قید کل ناز، کتنا مکر شیطان کا بھی نہیں ہوتا ہے جتنا مکر جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ انہیں سن لیا، مسکرائی، ایک لفظ نہیں، ایک لفظ، لیکن دل میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد 12 سال تک، 12 سال ان کے شوہر کا بیان ہے کہ ہم نے وہ جملہ جب کہا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے بہت اپنی بیوی کی دلجوئی کیا، بہت دلجوئی کیا، بہت دلجوئی کیا۔ بیمار پڑ گئی، موت کے وقت قریب آ گئی۔ غور سے سنو، غور سے سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیگم تمہارا آخری وقت ہے، تم کو ایک ایسی وصیت کر جاؤ جس کو ہم تمہارے بات پورا کریں۔ کہو
کہو تو تاج محل بنا دے، کہو مسجد بنا دے، کہو 200-400 قرآن خرید کے دے دے، جو تم کہو۔ کہا ہماری جو تمنا ہے وہ آپ کبھی پورا نہیں کریں گے، اس لیے میں نے کہا نہیں، رب کے کعبہ کی قسم میں تمہاری وصیت ضرور پورا کروں گا۔ قسم بول رہے ہیں؟ کہا میں مر جاؤں تو میری لاش کو شیعہ مجتہد کے حوالے کر دیا، کوئی سنی چھوئے نہیں اور تم نماز مت پڑھنا پڑے گا، تمہارے جنازے کی چھونا مت تو ہماری لاش ہے۔ شیعہ مجتہد، ہم شیعہ تھے، شیعہ ہیں، شیعہ مرنا چاہتے ہیں، ہماری لاش شیعہ مجتہد کے حوالے کی جائے، وہ شیعہ مذہب کے علاوہ دفن کرے گا، تم جنازے میں شریک مت ہونا، اگر تم کو ذرا بھی محبت ہے تو یہ میری بھی نصیب۔ اس تینوں کو ایسے نکالا 12 سال پہلے ہاتھ کر کے رہ گیا، میں نے مر گئی دے دی چلو۔ تو ہمارے اعمال، اخلاق، کردار کیسے؟ اپنی اہلیہ سے میں نے کل جب میں آیا تو میں نے ان سے کہا بھائی معاف کرنا، نوالوں جب چلتے ہوئے بھی کہا تھا نوالوں کے اتنی حق تلفیاں ہوں گے، اللہ معاف فرمائے۔ در حقیقت یہ ہے کہ آج ہم پورے ہندوستان میں جو مشہور ہے اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ تمہارا سب ہے، یہ تمہاری وجہ سے۔ تم ہمارے بچوں کو نہ سنبھالتی تو ہم حج نہیں کر سکتے تھے 4 سال، عمرہ نہیں کر سکتے تھے 4 سال، سفر نہیں کر سکتے تھے، یہ تمہارا سب ہے۔ تمہارے اثر سلام رونے لگے، رونے لگے۔ یہ سب بچے جانتے ہیں کہ چیزیں باتیں سب جانتے ہیں، ہمارے جتنے مدرسے بچے سب ہمارے اہلیہ میں جانتے ہیں پیچھے کیسے ہو رہے جنتی ہو رونے لگے۔ تو میں نے کہا اس لیے تاکہ اس کے دل میں احساس اس بات کا ہے کہ میرے شوہر مجھ کو مانتے ہیں، مجھ کو چاہتے ہیں، میرا خیال ہے۔ بچوں کے لیے میں ہدایت سے پڑھا پڑا تھا، میں نے خاص کر کے اپنی اہلیہ میں تنہائی میں پڑھایا اس کو، تاکہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ دل میں میری محبت ہے۔ کسی کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخلاق اپنے اچھے رکھیں، اعمال اپنے اچھے رکھیں، اپنی زبان اچھی رکھیں۔ تربیتی نشست کے ذریعے سے یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ ہمارے معاملات بھی درست ہوں، ہمارے اخلاق بھی درست ہوں، ہمارا کردار بھی درست ہو، ہماری نیتیں بھی درست ہوں، ہمارے افعال بھی درست ہوں، قلب حسد اور کینے سے خالی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ بہا دیں، وہ قطرہ خون کا ختم ہو جائے، وہ قطرہ خون کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یاد رکھو جہنم سے آزادی بالکل طے ہے، جہنم ہماری منتظر ہے، ورنہ جہنم ہماری منتظر ہے۔ اور اگر تم نے یہ خون اللہ کی راہ میں بہا دیا، اللہ کے لیے پسینہ بہا دیا، تو یاد رکھو جنت کے سارے دروازے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندو ہم اور تم ایسے چاہیے کہ زمین فخر کرے کہ یہ ہماری زمین پر چل رہا ہے، کاش جلدی سے آئے ہم اس کو سنبھولیں۔ اللہ کی زمین پر ایسے مت چلو کہ زمین لعنت بھیجے، جلدی مرے ہم اس کو دبائیں۔ سخاوت اور دریا دلی سیکھو، تم سے پسینہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہم طائف کیا کہیں آپ سے، خدا کی قسم، بس دل ہمارا ہر وقت روتا رہتا ہے، چاہے میں چہرے سے ہنستا رہوں لیکن دل ہر وقت روتا رہتا ہے۔ ہم کیا کہیں، آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ میں طائف بہت شوق تھا مجھ کو طائف جانے، میں کبھی طائف نہیں، اس وقت نکال کر کے ایک ہمارے دوست ہیں شیخ ناصر ماجد مکی، اشراف میں سے خاندان بنو ہاشم سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، فتح مکہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے ان کی اولاد ہے۔ ہماری دوستی ہو گئی تھی، ان کو کہنے لگے شیخ طائف چلو اپنا گھر دکھلائیں گے، گھر وہ کیا دیکھنا تھا چلے گئے، بس یہ آخری بات سن لو تم کو سناتا ہوں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، چپری کے رہنے والوں، میری جان، میرے بچوں، اے حاضرین، آپ ہماری جان سے قریب ہے، واللہ آپ کے پیر میں اگر پھانس لگ جائے تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے جیسے تلوار ہے۔ ہم آپ کا دین بھی اچھا دیکھنا، ہم آپ کی دنیا بھی اچھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس وقت شیخ ناصر ماجد اور شیخ یونس کشمیری کار سے لے آ کر کے انہوں نے کھڑا کیا اس مقام پر، مجھے شوق تھا اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ جنتی، تو ہے ہی جنتی، تیرا گھرانہ جنتی۔ وہ کنواں آج تک موجود ہے، پانی نکالا جاتا ہے ڈول سے، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشریف رکھا تھا۔ وہ جگہ ہم نے دیکھی، بازار کو دیکھا جہاں آپ کو لوگوں نے مارا تھا، اور آپ نے جس پہاڑی کے نیچے پناہ لی تھی، وہ پہاڑی، اس پہاڑی کا ٹکڑا آج تک ایسے ہی محفوظ ہے، ایسے ہی۔ وہاں کی حکومت کی نظر نہیں پڑی بلکہ اس کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں۔ اور وہیں پر ایک مسجد بنی ہے، اس کا نام ہے مسجد رسول، پرانے زمانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے بنی ہوئی مسجد، پرانے زمانے کے ایسے ہی اینٹوں کی، لکڑوں کی، پتھروں کی رکھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے جو ممبر بنایا تھا وہ من بعد وہاں پر بنا۔ وہاں پر ہم جب پہنچے اور اس پتھر پر نظر پڑی ہماری، اس پتھر کے معنی بارے کتابوں میں دیکھا تھا اور خواب میں دیکھا تھا اور تصورات کی دنیا میں آباد تھا، اور خواب میں نے دیکھا جب اس پتھر پہ بری نظر پڑی، میں نے کہا خدا کی قسم یہی پتھر ہے جس پر ہمارے رسول کہہ رہے تھے، رسول ہمارے چھپے تھے۔ لوگوں نے کہا واللہ یہی پتھر ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں آنکھ سے آنسو نکلتا تھا۔ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ ہم بھی وہیں جا کے بیٹھ جائیں، لوگ کہیں، ہم لوگوں کے سامنے کہیں لا الہ الا اللہ، بولو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگ ہمیں پتھر مارے، لوگ ہمیں لکڑیوں سے مارے، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جان دے دیں، ایسا نہیں کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، وہیں ہم نے عزم کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ، طائف کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو مٹایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بد دعا نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان لائے۔ آج طائف کے اندر کوئی بھی غیر مسلم موجود نہیں۔ آج طائف دنیا کا جدید ترین شہر، دنیا کی ہر چیز مل رہی ہے۔ آپ اس میں تعجب ہوگا، پان ڈلی کٹھا تمباکو تک، اور وہ بھی ملتا ہے، وہ جو آگے کھاتے ہیں ایسے کر کے، کیا کہتے ہیں خیمے، وہ بھی۔ ایک غیر مسلم وہاں بنی ہے طائف، ایک۔ بس وہی ہم نے ارادہ کیا کہ ہمارے رسول کو لا الہ الا اللہ کے جرم میں مارا گیا، ہمارے خاندان کے بزرگ کو لا الہ الا اللہ میں مارا گیا، ہمارے خاندان کے سربراہ کو لا الہ الا اللہ میں پیٹا گیا تھا۔ ہم انشاءاللہ 1,00,000 مقامات پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لوگوں سے لگوائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شیطان کی طاقت کو توڑ دیں تربیت کی نشست کے ذریعے سے۔ یہ پیغام ہے آپ کو دوستوں بزرگوں، یہ پیغام ہے آپ کو کہ آپ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں، اپنے عمل میں صدق و سچائی پیدا کریں، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، شریعت کے موافق کریں، ہر فکر پر آخرت کی فکر کو کھالیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بجاؤ ذکر کے مجلس ہوگی، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، ذکر میں خالی نہیں بیٹھتے، ہو گیا 10-15 منٹ کی بات ہے، تھوڑا پسینہ آئے گا، جہنم سے آزادی ملے گی بھائی، آ جاؤ۔ پسینہ آئے گا، اللہ کی راہ میں پسینہ آئے گا تو تم کو وہ اجر ملے گا جو صحابہ کے خون بنانے پر ملے گا۔ آ جاؤ بھائی، مت دیکھو اس کو پنکھا نہیں چل رہا، نہ چلے، بتی سے ساری بتیاں بجھاؤ بھائی، جلدی کرو، بتیاں سب بجھاؤ، سب کے چہرے قبلہ بھی ہو جاؤ۔